السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میرے دوست بزرگوں، اللہ جل شانہ عما نوالہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا. کبھی ہم غور کریں، ہم سوچتے ہی نہیں. ان باتوں کو سوچنے کے لیے نا اللہ نے دماغ دیا، تھوڑا لگانا چاہیے کہ ساری مخلوق کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے نا. تو مجھے اللہ نے انسانوں میں بنا دیا، انسان بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا. اگر مجھے گھوڑا بنا دیتا، گدھا بنا دیتا، کچھ اور بنا دیتا، اب میں کس مخلوق کا کیا کیا نام لوں؟ سب اللہ ہی کی مخلوق ہے نا. تو انسان نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا. یعنی کتنی مخلوق ہے اللہ کی، اللہ جانے. اس میں سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے بڑھیا حضرت انسان. بچپن میں ہم نے سنا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے، نہ فرشتوں کا پتہ تھا، نہ انسان کا پتہ تھا، نہ محنت کا پتہ تھا. انسان ایک تو یہ ہماری آپ کی انسانی شکل و صورت ہے نا، یہ دو چیزوں کا مرکب ہے. ایک بدن ہے، باڈی، انگریزی میں باڈی کہتے ہیں نا ہم لوگ، اور ایک اس کے اندر روح ہے. روح، دو چیزیں ہیں اور دونوں ضروری ہیں. بدن جو ہے وہ برتن ہے، کارڈن ہے، کارڈن، سیبوں کی پیٹی، انڈوں کی پیٹی. پیٹی کہتے ہیں آپ لوگ کارڈن کو. انڈے رکھنے کے لیے کوئی چیز جگہ چاہیے نا، کارڈن چاہیے. اور سیب رکھنے کے لیے، آم رکھنے کے لیے، کوئی بھی چیز ہو، برتن تو ریکوائرڈ ہے نا. کوئی برتن ہوگا تو اس میں رکھیں گے نا. برتن ہو اور اس کے اندر کوئی چیز نہ ہو، انڈوں والی خالی پیٹی اٹھا کے آپ نے کسی دوست کو ہدیہ کر دی، یہ انڈوں والی پیٹی ہے، تو وہ آپ کے سر پہ ہی مارے گا اور کیا کرے گا؟ کیا بیوقوف آدمی، میں اس کو کیا کروں؟ اور خدا نخواستہ اگر اس کے اندر انڈے گندے ہیں، پھر کیوں جی؟ تو یہ تحفہ، یہ انعام جو کسی کو آپ دے رہے ہیں، تو یہ محبت کے بڑھنے کا ذریعہ نہیں بنے گا، یہ تعلقات کے ختم کا ذریعہ بنے گا. یار گندے انڈے اٹھا کے میرے گھر بھیج دیے، کیوں جی؟ گلے ہوئے سیب بیکار دیکھے تو کہ آ جائے، یہ اٹھا کے میرے گھر لے آیا، کہتا جی سیبوں کی پیٹی لایا ہوں. تو پیٹی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اندر کی جو چیز ہے، سیب اچھی کوالٹی کے ہوں، اعلیٰ، کیوں جی، خوبصورت، مزیدار، تو خوش ہوگا لینے والا. یار بہت اچھے سیب ہیں، کہاں سے لائے ہو؟ بہت اچھے انڈے ہیں. ہمارے ہاں تو آج کل دیسی ولیتی انڈوں کا چکر بھی چلتا ہے. یہ جو نیا سسٹم آ گیا نا برائلر والا، تو یہ انڈے کہتے ہیں ان میں وہ جان، وہ صلاحیت، وہ ذائقہ ان کا نہیں. لہذا بعض ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں دیسی انڈے کھایا کرو، دیسی مرغیاں کھایا کرو. بہرحال کوالٹیز ہیں. تو اللہ نے اس جسم کو کیا بنایا؟ برتن. کیا بنایا جی؟ پیٹی ہے نا. اور اس کے اندر ہے روح. روح کیا چیز ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ روح کیا چیز ہے؟ اندر ہے تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، دماغ سوچ رہا ہے، ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، پاؤں چل رہے ہیں. اور روح نکل گئی، اندر نہیں ہے. پھر آنکھیں تو ہیں، دیکھ نہیں سکتا، کان ہیں، سن نہیں سکتا، زبان ہے، بول نہیں سکتا. کیا ہوا؟ روح نکل گئی. روح پرواز کر گئی. وہ کیا چیز ہے روح؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے متعلق کہ روح کیا چیز ہے. آپ ان سے فرمائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، امر ربی ہے، امر ربی. بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں،
یہ جسم جو ہے نا باڈی، یہ اللہ بناتے ہیں، اور اس کے بننے کی جگہ ماں کا پیٹ ہے. ماں نہیں بناتی، باپ نہیں بناتا. ہمارے ہاں رائے گڑھ میں ایک بزرگ ہوتے تھے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ بچے کے بننے میں ماں باپ کا کوئی دخل نہیں ہے. اب ایک آدمی کی 7 بیٹیاں ہو گئیں، 9 بیٹیاں ہو گئیں، میاں بیوی بیٹھ کے مشورہ نہیں کر سکتے کہ چلو یار بیٹیاں تو ماشاءاللہ 7 ہو گئیں، 9 ہو گئیں، اللہ کی رحمت ہے بیٹی کا ہونا، چلو 1-2 تو بیٹے بنا لیں. کیوں جی بنا سکتے ہیں آپ اس کے مشورے سے؟ یا یہ کہ ہمارے تو سارے ہی بچے اللہ کی خیر سے کالے رنگ کے ہیں، چلو آپ 2 تو گورے بنا لو، آخری 2 تو کوئی رنگ چڑھا سکتے ہیں ماں باپ؟ کیوں جی؟ یہ تو اللہ نے ایک نظام بنا دیا. اب یقین ایسا ہی بن گیا کہ عورت اور مرد کے اختلاط سے آگے اللہ پاک بچہ عطا فرماتے ہیں. سب سے پہلا انسان سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ماں باپ کا کوئی علم ہے ہمیں آپ کو؟ کون سی عورت تھی، کون سا مرد تھا جن کے ملاپ سے؟ کیوں جی؟ اللہ نے اپنی قدرت سے ہی تو بنایا. پھر جب سے دنیا بنی ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں سے بچے پیدا ہوتے ہیں. اور ہماری ماں، دادی ہماری حوا علیہ السلام، وہ کس سے پیدا ہوئی؟ کون ماں تھی ان کی؟ مجھے مزہ نہیں آ رہا، آپ لوگ پتہ نہیں کھانے کی فکر میں ہیں. کھانا کس کس نے کھا لیا؟ ذرا ہاتھ کھڑے کرو جنہوں نے کھانا کھا لیا. کیونکہ جن کو بھوک لگی ہوئی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ پیٹ نہ پئیاں روٹیاں ساریاں گلاں کھوٹیاں. اب یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کب تقریر ختم کریں گے، ہم نے تو روٹی کھانی ہے. تو جنہوں نے کھانی ہے جا کے کھائیں، انتظامیہ نے ان کو اجازت دی ہے. سمجھ آئی نا؟ انتظام ہے اس بات کا. کچھ دوستوں نے مغرب سے پہلے کھانا کھا لیا تو کچھ رہ گئے، وہ اب جا کے کھا لیں. تو یہاں بیٹھنا کوئی مجبوری نہیں ہے، سمجھ آئی نا؟ کوئی جبر نہیں ہے کہ بھی بیٹھنا ہے اور ضرور سننا ہے. جو سنے اللہ جزائے خیر دے، دل کے کانوں سے سنے فائدہ ہوگا. اور جو روٹی کا دھیان کر کے بیٹھا رہے گا، اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا، اللہ کی بات کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا. یہ ہو گیا اللہ اس کو ہدایت دے کہ جلدی ختم کرے تاکہ میں روٹی کھاؤں جا کے، تو وہ تو اس کی یہ بے فکری سارے اس مجمع کو متاثر کرے گی. تو انسان کے جسم کے بننے کی جگہ تو ہے ماں کا پیٹ، اور بناتے اللہ پاک ہیں. حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. ایسا زمانہ بھی گزرا کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. جس میٹیریل سے انسان بنتا ہے، یہ سارے عاقل بالغ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میٹیریل کا کبھی ہم آپس میں تذکرہ کرتے ہیں؟ نام لیتے ہیں؟ ہاں جی، نہیں، تذکرہ ہی نہیں. اور اللہ نے بنا دیا اس کو سننے والا، دیکھنے والا، بولنے والا، بھاگنے والا، دوڑنے والا، وزن اٹھانے والا، سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، اتر رہا ہے، جہازوں میں اڑ رہا ہے، سمندروں پہ تیر رہا ہے، پانیوں پہ. کیا بنا دیا اللہ پاک نے؟ اللہ نے بنایا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو ایک ترتیب اللہ نے بنا دی ہے. دنیا دارالاسباب ہے، عورت مرد شادی ہوتی ہے، بیاہ ہوتا ہے، اختلاط ہوتا ہے، اللہ اولاد دے دیتے ہیں. کیا ہر جوڑے کو اولاد دیتے ہیں؟ کیوں جی؟ ہر جوڑے کے ہاں اولاد ہوتی ہے؟ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. فرمایا قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے، جس کو ہم چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں دے دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتے ہیں بانجھ کر دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیتے. یہ دینا اس کا فیصلہ اوپر سے ہے، اللہ دیتے ہیں. دنیا دارالاسباب ہے، اللہ خالق الاسباب ہے، سبب پیدا کرنے والا، اسباب کا بھی خالق ہے، محتاج الاسباب نہیں ہے. تو اس زمرے میں نے عرض کیا کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے انسان ہے اس دنیا میں، ان کا کوئی ماں باپ نہیں. اماں حوا پہلی عورت ہے. کیوں جی؟ تو عورت اور مرد کے اختلاط سے نہیں پیدا ہوئی، براہ راست اللہ نے اپنی قدرت سے ان کی پسلی سے پیدا کیا اماں حوا کو، پھر آگے نظام چلایا. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا کیا.
مریم کی ماں نے منت مانی کہ یا اللہ مجھے تو بیٹا دے گا تو میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، مگر اللہ نے دے دی بیٹی۔ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ یا اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا، ہم سارے بیٹے ہی مانگتے ہیں، کیوں جی؟ ہم میں بیٹیوں کے چاہنے والے اللہ قلیل، کیوں جی؟ پتہ نہیں یہ ذہن کیسے بن گیا کہ بیٹا جب آئے گا وہ تو ساری عزتیں، ساری خیریں، سارے پلازے، ساری فیکٹریاں ساتھ لے کے آئے گا، اور بیٹی آتی ہے یہ خالی ہاتھ آتی ہے، یہ کیا لے کے آتی ہے؟ تو بیٹیوں کو پسند کرنے والے دیندار لوگ، ایمان والے تھوڑے ہیں، اکثریت بیٹوں ہی کو چاہنے والی ہے، اور بڑی نعمت ہے یہ۔ بعض انبیاء نے بھی مانگے اللہ سے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام زیر کفالت تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی، تو وہ کسی ضرورت سے گئے، بچی کمرے میں تھی، وقت زیادہ گزر گیا، اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، خیال نہیں آیا۔ جب خیال آیا تو طبیعت پر بوجھ بنا کہ او ہو بچی تو بھوک اور پیاس سے مر گئی ہوگی۔ ہمارا آپ کا ذہن یہ ہے کہ جو زندہ ہیں کھانے پینے سے ہم زندہ ہیں، اسی لیے نا کھانے پینے کا اہتمام بہت ہوتا ہے، جیسے پیدا ہی اسی کے لیے ہوئے ہیں، کھانے پینے کا اہتمام اتنا ہے۔ اور یقین بھی ایسا کھائیں گے نہیں تو کیسے جئیں گے؟ بچے سے کہتے ہیں دودھ نہیں پیے گا تو کیسے بڑا ہوگا؟ دودھ پینے سے نہیں بڑا ہوتا، اللہ کے کرنے سے بڑا ہوتا ہے۔ کھانے سے طاقت نہیں آتی، اللہ پاک کے دینے سے طاقت آتی ہے۔ بل وہی بات ہے کہ دنیا دار و اسباب ہے، وہ جو سبب بنانے والا ہے اس کی طرف دھیان جاتا نہیں، یہی امتحان ہے، سبب کی طرف دھیان جاتا ہے۔ تو آئے اور دیکھا، کمرہ کھولا تو بچی تو خوش و خرم بیٹھی ہے، اور اس کے پاس بے موسم پھل، بے موسم نبی تھے، نبی کا یقین بہت اوپر کی سطح کا ہوتا ہے۔ اب مشاہدے میں ایک ایسی چیز آئی جو ظاہر کے اعتبار سے وہاں وہ چیز اویلیبل ہی نہیں ہے، تو پوچھا ہے مریم یہ کہاں سے آ گیا تیرے پاس؟ تو اس نے کہا اللہ نے دی، اللہ کی طرف سے۔ تو وہیں کھڑے ہوئے، ان کے بھی ہاں اولاد نہیں تھی، حضرت زکریا علیہ السلام وہیں کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا اللہ اس بچی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھ بوڑھے کو تو اولاد نہیں دے سکتا؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا دے دیں گے اولاد، تجھے بیٹا دیں گے، اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ اچھا بیوی کو بتایا یہ خوشخبری ملی ہے، خود بھی حیران ہوئے، دعا تو مانگ لی، جیسے ہم بھی بعض دعائیں مانگتے ہیں نا کہ اللہ کے راستے میں آدمی جائے اور موت آ جائے تو شہید ہوتا ہے، مر جائے وہاں اللہ کے راستے میں۔ تو ایک آدمی دعا مانگتا رہتا تھا یا اللہ اپنے راستے کی موت نصیب فرما۔ جماعت میں نکلا ہوا تھا اللہ کے راستے میں، تو ٹرین پکڑنی تھی کہیں جانے کے لیے، تو گاڑی آئی، لوگ سوار ہوئے، رش زیادہ تھا، جماعت کے سارے ساتھی اس میں سوار ہو گئے، یہ رہ گیا، ٹرین چل پڑی تو اس نے ہینڈل پکڑ لیا اور ٹرین کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے، ابھی کہیں میرا پاؤں بھی اڑ جائے اور میں بھی سوار ہو جاؤں۔ آگے دیکھا بھی پلیٹ فارم بھی ختم ہونے والا ہے، پلیٹ فارم پر تو بھاگے گا، آگے جب پلیٹ فارم ہی ختم ہو گیا تو اب کیا کرے گا؟ ٹرین بھی تیز ہو گئی، اب نظر آئی موت۔ کہتے یا اللہ شہادت تو میں مانگتا تھا لیکن ابھی تو بچے میرے چھوٹے ہیں۔ تو دعائیں مانگتے ہیں ہم بھی بہت ساری، یوں ہو جائے یوں ہو جائے۔ زکریا علیہ السلام اس ظاہری مشاہدے کی بنا پر فوراً دعا تو مانگ لی، ہنالک دعا زکریا، وہیں اسی وقت دعا مانگی۔ تو جب دعا قبول ہو گئی، خوشخبری مل گئی، تو کہتے ہیں میں بوڑھا، میری بیوی بانجھ، اور بیوی کو بتایا تو وہ بھی بڑی حیران، اللہ نے دیا بیٹا۔ تو یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ تو ایسے میں نے مثال کے طور پر عرض کیا نا کہ اصل اس کائنات کا حاصل تو انسان ہے، اور انسانوں کو اللہ پاک جل شانہ آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کے بیانات آپ حضرات نے سنے، کتنا ایمان تازہ ہوا۔ پہلے بیان میں انہوں نے فرمایا، پہلا بیان کس کس نے سنا جو کل ہوا، آج دوسرا تھا، پہلا بیان کس کس نے سنا؟
کہ اللہ جل شانہ نے یہ جو کچھ پیدا فرمایا ہے یہ سب دینے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے یہ سب انسانوں کو دینے کے لیے ہے۔ اللہ کا کام یہ دینا، دیتے ہی رہتا ہے، دیتے ہی رہتا ہے، دیتے دیتے وہ تھکتا نہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں مکہ مکرمہ میں، وہ کہتے ہیں مانگ اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہے کسی سے۔ اللہ سے آپ جتنا مانگیں گے نا، زیادہ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آئے تھے پاکستان میں، وہاں رائے گنج میں انہوں نے ایک دن بیان فرمایا، مختصر سا بیان ہوتا تھا حضرت جی کا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک نواب صاحب تھے، نواب مال و دولت والا زمیندار آدمی، باغوں مربوں والا نواب تھا نا۔ اس نے ایک عالم سے، مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، مولوی صاحب جب کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں وہ دے سکے تو دے دے، نہ دے سکے تو انکار کر دے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، چڑ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، چڑ کیوں جاتے ہیں؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ تو مولوی صاحب ماشاءاللہ عالم تھے، حکیم تھے، سمجھدار آدمی، حکمت والے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اور مولوی صاحب تھے بڑے عابد زاہد، اپنے مدرسے میں، اپنے تعلیم سے، اپنے مسجد کے ماحول سے غرض، اپنے ماحول میں رہنا، کسی سے نہ لینا نہ مانگنا، بس مصروف رہنا، اپنا قرآن پڑھانا، حدیث پڑھانی، بچوں کی تربیت کرنی، لوگوں کے پاس آنا جانا بہت کم برائے نام۔ اور لوگوں کے اندر یہ تمنا تھی کہ مولوی صاحب کبھی ہماری دکان پر آئیں، کبھی ہمارے گھر آئیں۔ چاہت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو لوگ پسند کرتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں۔ تو ایک دن مولوی صاحب اٹھے اور نواب صاحب کے ڈیرے پہ چلے گئے، کبھی گئے ہی نہیں تھے۔ نواب صاحب تو دیکھ کر باغ و بہار ہو گئے، واہ واہ مولانا تشریف لے آئے، اللہ کی رحمت آئی۔ کھڑے ہو گئے، ان کو کرسی پیش کی، بٹھایا، عزت کی۔ مولانا کیسے تشریف آوری ہوئی؟ مولانا نے فرمایا نواب صاحب تھوڑا سا اچار چاہیے تھا۔ کیا چاہیے تھا؟ اچار کے لیے حضرت آپ خود تشریف لائے، آپ کسی طالب علم کو بھیج دیتے، آپ پیغام بھیج دیتے، میرے نوکر دے آتے کہ بس جی میں خود ہی آ گیا۔ نوکر سے کہا جا اندر سے نا ایک جار اٹھا اس کا اچار کا اور پہنچا کے آ مدرسے میں، مولوی صاحب کے ہاں پہنچا کے آ، یعنی یہ عزت افزائی ہو رہی ہے۔ وہ جار پہنچ گیا، کچھ دن گزر گئے، 2 4 دن 10 دن، تو پھر چلے گئے مولوی صاحب وہاں اسی ڈیرے پہ۔ اب نواب صاحب نے کہا لے بھئی مولوی صاحب نے گھر دیکھ لیا، اب یہ آج پھر کچھ مانگنے آئے ہوں گے۔ یہ بات میں کیوں سنا رہا ہوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تو آپ کے بار بار مانگنے سے خوش ہے، اور اس نے مانگنے کے لیے کوئی وقت نہیں مقرر کیا کہ بھئی میرے آفس آورز یہ ہیں، کام کروانا ہو، کچھ لینا ہو تو اس وقت میں آنا۔ کیوں جی؟ وہ جس کو ہم بے وقت کہتے ہیں نا، جب ساری دنیا سو رہی ہو اس وقت اٹھ کے مانگو تو اور زیادہ خوش ہے۔ مانگ اسی سے جو دے خوشی سے، نہ کہے کسی سے کہ میں نے اس کو اتنا دیا ہے۔ اب جب مولوی صاحب گئے تو نواب صاحب کے جذبات میں نا وہ پہلے بڑا جوش نہیں تھا، گئے سلام کیا، جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے۔ نواب صاحب نے تھوڑی دیر کے بعد توجہ فرمائی، جی مولوی صاحب کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے جی تھوڑا سا اچار چاہیے تھا۔ ہیں اچار؟ اگلے دن یار پورا جام جار آپ کو دیا ہے اچار کا بھرا ہوا، 5 کلو اچار اس میں۔ اس نے کہا جی مدرسہ ہے، سینکڑوں طالب علم ہے، اچار بیچاروں کو ملتا نہیں ہے، وہ تو ایک ایک پھاگ بھی نہیں آئی۔ اچھا برتن لائے ہو؟ پہلے تو جار دے دیا تھا خود اٹھا کے، آپ پوچھیں برتن لائے ہو؟ اس نے کہا نواب صاحب یہیں سے کوئی برتن بھی دے دیں۔ جا یار کسی کٹورے میں 4 پھانکیں اچار کی ڈال اور مولوی صاحب کو دے دے۔ اب وہ 4 6 پھانکیں ڈال کے نوکر نے نا چھوٹے برتن میں، کٹورے وغیرہ میں لا کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اب وہ پہلے بڑا ادب احترام ختم۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگنا عزت ہے، اللہ کے غیر سے مانگنا، خود مانگنا ہی ذلت ہے۔ اللہ کے غیر سے مانگنا بڑی ذلت ہے۔ یہ تو لوگ عادی ہو گئے، اس لیے گلیوں بازاروں میں ہمارے ہاں اس طرح مانگتے پھرتے ہیں۔
2-4 दिन गुजरे तो मौलाना फिर पहुंच गए। अब तो बहुत ही कोफ्त हुई कि यार ये पत्नी आज फिर आ गया, क्या मांगेगा। पूछा ही नहीं। आखिर मौलवी साहब खुद बोले कि जी वो मेहमान कुछ आए थे, कोई थोड़ा सा अचार चाहिए था। तो गुस्से में भड़क के बोले, यहां अचार की दुकान है, शर्म नहीं आती? देखो यार, मजमे से कहते हैं, अभी 15 दिन पहले पूरा जार इनको दिया 5 किलो अचार। अगले दिन आए, अगले दिन भी इनको 1 कटोरा भर के दिया। आज फिर आए बैठे हैं। लोगों से कहते हैं गैरुल्लाह से नहीं मांगना, और खुद देखो, ओ यार अचार हमने अपने घर के लिए रखा है, यह तुम्हारे लिए बनाया है। और खूब गर्म हुए। तो मौलवी साहब फरमाने लगे, हजरत अगर आप अचार नहीं दे सकते, मेरी गर्ज पूरी नहीं कर सकते तो ना करें, कोई बात नहीं, नाराज क्यों हो रहे हैं आप? आपका वो पहला अचार जो मैं ले गया था वो भी पड़ा है वैसे का वैसा, इस्तेमाल नहीं किया। बाद वाला भी पड़ा है, मैं अभी वापस भिजवा देता हूं। मैंने तो ये अमल किया सिर्फ आपको मसला समझाने के लिए। इंसान छोटे दिल का है, इंसान लेकर खुश होता है, देना इंसान के बस की बात नहीं। क्यों जी, ये ठीक है बात? आप इत्फाक करते हैं इस बात से? एक बादशाह ने किसी अल्लाह वाले को कुछ माल हदिया किया। अब बादशाह है, जाहिर है मोटा माल था। तो उस अल्लाह वाले ने कहा, नहीं जी आप इसको अपने पास ही रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं, आपको इसकी जरूरत है। तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ, भी मैं बादशाह, मेरे इतने खजाने हैं, ये क्या कह रहा है कि भी तुझे जरूरत है? उसने कहा, जी मुझे क्या जरूरत है, मैं बादशाह हूं, मेरे इतने खजाने हैं। हाँ तेरे खजाने तो हैं, लेकिन तू खजानों में बढ़ोतरी तो चाहता है ना, इजाफा तो चाहता है ना, कि तेरे खजाने बढ़ जाएं। क्यों जी, चाहता है कि नहीं चाहता? ये दुनिया के अंदर जितने भी दौलतमंद हैं, जितनी भी उनके पास दौलत है, अगर बेअदबी ना हो तो मैं कहूं उतनी उनके अंदर हवस और हिर्स भी ज्यादा है उसको बढ़ाने की। कितने बेचैन हैं। इतना माल अल्लाह ने दिया है कि नस्लों तक उससे खा सकती हैं, पाल सकती हैं, लेकिन देखो इसी उधेड़ बुन में दिन रात माल कैसे बड़े गम की चीज बना हुआ है माल। तो उन बुजुर्गों ने बादशाह सलामत से कहा कि जी ये जितना मुझे दे रहे हैं इतना कम तो होगा ना आपका, मैं बढ़ा तो नहीं सकता, मैं कमी का जरिया क्यों बनूं, ये आप ही रख लें, मुझे नहीं इसकी जरूरत। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, दुनिया तो कितनी जलील है अल्लाह के दोस्तों की निगाह में, जिनका अल्लाह से ताल्लुक हो जाता है, अल्लाह से लेना सीख लेते हैं, अल्लाह से मांगना आ जाता है, वो दाएं बाएं नहीं देखते। बैतुल्लाह शरीफ में एक बुजुर्ग गए हुए थे हज के लिए, उम्रे के लिए। तो वहीं उनके मुल्क का बादशाह भी आ गया। उसने देखा, सलाम किया और कहने लगा हजरत को खिदमत। तो हजरत ने बैतुल्लाह की तरफ इशारा किया, कहने लगा देख तो सही कहां खड़ा हुआ है, यानी अल्लाह के घर में खड़े होकर मुझे गैरुल्लाह की तरफ मुतवज्जह कर रहा है, इशारा था। तो बादशाह खामोश हो गया। जब बाहर निकले वो बुजुर्ग अपने अमलों से फारिग होकर, तो बादशाह फिर सामने आया, सलाम किया कि हजरत आप तो कुछ हुक्म फरमाएं, मैं कोई खिदमत आपकी करूं, आप सफर में हैं। तो फरमाया क्या देना चाहते हो, दीन या दुनिया? उसने कहा जी दीन तो हम खुद आपसे सीखते हैं, पूछते हैं, मैं तो दुनियावी लिहाज से कोई खिदमत कर सकता हूं, कोई सवारी चाहिए, कोई पैसे चाहिए, कोई कपड़ा चाहिए। फरमाया दुनिया तो कभी हमने उससे नहीं मांगी जो सारी का पैदा करने वाला है, तो इससे क्या मांगनी है। इसको कहते हैं गिनाउल कल्ब। जब आदमी ईमान वाला हो जाता है, ईमान इतनी बड़ी दौलत है, जितना जितना ईमान आता है दुनिया से बेरगबत होता है। ये जो मेहनत हो रही है, जिसके लिए आप सारे हजरात यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं और माशाल्लाह कल से बयानात हो रहे हैं, इससे मकसूद जहां तक मैं समझा हूं, मैं तो गैर आलम आदमी हूं, इल्मी बात तो नहीं कर रहा हूं, वो ये है कि एक तो बंदे का और खालिक का ताल्लुक आपस में ठीक हो जाए, बंदे को अल्लाह से लेना आ जाए। बात वाज़े हो गई। बंदे को देने वाला तो वही है। आज मौलाना उस्मान साहब बयान कर रहे थे ना कि भी घर के वो जो है क्या सेफ ना पेटी, वो पैसे रखने वाली जगह, उसकी चाबी तो वो भूल के आपने जेब में डाली और लेके आप ऑफिस में या दुकान पर चले गए। अब पीछे से घर वालों को जरूरत पड़ी और वो घर वाले चाबी ढूंढ रहे हैं, पैसे चाहिए,
وہ بکسا کھولیں اور پیسے نکالیں، تو وہاں چابی رکھی نہیں تو ملے گی کہاں سے؟ تو آج ہم سارے کے سارے ہے ہر چیز اللہ کے پاس خزانے ہیں، اور اللہ کے خزانے ایسے ہیں کہ خرچ کرنے سے بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ عجیب خزانے میرے مالک کے، ہمارے ہاں جیب میں جتنے پیسے خرچ کرتے جو کم ہوتے ہیں، ہماری فکر بڑھتی ہے۔ آئے 5,000 تھا، 1,000 خرچ ہو گیا، اب 4 رہ گیا، 500 اور خرچ ہو گیا، 3,500 رہ گیا۔ کیوں؟ یہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کے خزانے ایسے ہیں، اور ہر چیز کا خزانہ ہے، ہر چیز کا خزانہ ہے اللہ پاک کے پاس۔ لامحدود خزانوں کا مالک ہے اللہ، لامحدود خزانوں کا مالک ہے اللہ۔ تو محنت اس بات کی ہے کہ اللہ سے لینا آ جائے۔ اللہ کی طرف رخ ہے نہیں، رخ ہے غیر اللہ کی طرف۔ زمین سے ملے گا، دکان سے ملے گا، نوکری سے ملے گا، ملازم سے ملے گا، وہ پیسے والا ہے وہ دے دے گا۔ کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اگر وہ پروردگار نہ چاہے تو۔ وہ ایک آدمی کا لکھا ہے کہ باہر گلی میں نا کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا، گلی میں باہر۔ آپ کو شاید یہ بات سمجھ بھی نہیں آئے گی، آپ کے تو گھر بھی روشن، گلیاں بھی روشن۔ تو ہمارے وہاں تو گھروں میں اندھیرا ہوتا ہے، اکثر بلیک آؤٹ ہوتا ہے نا، وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا، تو باہر گلیوں میں کوئی نہ کوئی بلب جل رہا ہوتا ہے گلی میں۔ تو وہ آدمی گلی کے اندر کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا بھی کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہتا ہے جی سوئی ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیا ڈھونڈ رہا ہوں؟ سوئی جانتے ہیں؟ سوئی یہ کپڑا وغیرہ سیتے ہیں۔ اس نے کہا یار تیری سوئی یہاں گلی میں کیسے گم ہو گئی؟ کہتا ہے گم تو ہوئی ہے گھر میں، گھر میں اندھیرا ہے، یہاں روشنی ہے، روشنی میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ رزق تو ہے اللہ کے خزانوں میں، عزت تو ہے اللہ کے خزانوں میں، اولاد تو ہے اللہ کے خزانوں میں، ملنا تو سب کچھ ہے وہاں سے، اور ڈھونڈ کہاں رہے؟ دکانوں میں، بازاروں میں، کھیتوں میں۔ اچھا میرا یہ خدا نخواستہ مطلب نہیں ہے کہ کھیتوں میں نہ جائیں، دکانوں پر نہ جائیں، یہ تو علیحدہ عنوان ہے، لیکن کس نیت سے جا رہے ہیں؟ ہمارے حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آج کا کاروباری یہ کہتا ہے کہ آجی بچے پالنا دین نہیں ہے، کاروبار کرنا دین نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا ہم کہتے ہیں دین ہے، لیکن کیا تم دین سمجھ کر جاتے ہو دکان پر؟ کیوں جی؟ یہ جتنا مجمع ہے بے ادبی معاف، اگر میں یہ پوچھوں کہ دفتر میں کون کون دین سمجھ کر اللہ کا حکم سمجھ کر جاتا ہے؟ کیوں جی؟ تو شاید ہی کوئی کہے کہ ہاں میں اکثر تو اس کو مجبوری سمجھتے ہیں، کیا کریں جی پیٹ کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک بڑے بزرگ ہوتے تھے، آپ پرانے اکثر دوست نے ان کی زیارت بھی کی ہوگی، بڑے درجے کے ہمارے اکابرین میں سے تھے، مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ساری عمر ان کی سعودیہ میں گزری، حضرات کے مشورے سے وہاں ان کی تشکیل تھی۔ تو ہمارے ہاں ایک شہر حیدرآباد ہے، وہاں اجتماع تھا، تو حضرت نے بیان کرتے ہوئے فرمایا او بھائی مہربانی کر کے دوست اٹھو، بازار میں جاؤ، میں نے سنا یہاں بنیوں کی دکانیں بھی ہیں، بنی غیر مسلم ہوتے ہیں نا، تو ان سے پوچھ کر آؤ کہ دکان کیوں کر رہے ہو، بنیوں سے پوچھ کر آؤ۔ تو لوگوں نے کہا حضرت کوئی ضرورت نہیں جا کر پوچھنے کی، ہمیں پتہ ہے ان کے جواب کا۔ اچھا بھائی مجھے بتاؤ کیا جواب ہے؟ وہ کہیں گے جی پیٹ کا دھندا ہے، مجبوری ہے، بنیا دکان پر کس لیے آتا ہے؟ یار کچھ تو بولو، مجبور سمجھتا ہے نا کہ نہیں جاؤں گا تو کھاؤں گا کہاں سے۔ اس نے کہا اچھا چلو بنیوں کا تو یہ جواب ہے، کوئی مسلمان بھی ہوں گے دکاندار، ذرا ان سے تو جا کے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں۔ کیوں جی مسلمان کا جواب کیا ہوگا؟ وہی ہوگا نا یا کوئی اور ہوگا؟ میرے خیال ہے یہ بات سمجھ نہیں آئی آپ لوگوں کو۔ تو بتاؤ سوچ کے لحاظ سے، یقین کے لحاظ سے، جواب کے لحاظ سے کیا فرق ہے؟ اس کا نام عبد الرشید ہے اور اس کا نام کوئی اور ہے، کوئی سنگھ ہوگا، کیوں جی؟ تو میرے دوست بزرگوں یہ دلوں کا یقین بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہوتا کہاں سے ہے، دیتا کون ہے، دینے والا کون ہے؟ میں جب پہلی دفعہ گیا نا رائے ونڈ، تو فجر کی نماز کے بعد بیان ہوا، تو انہوں نے کہا بھی وقت لکھاؤ بھی اور نقد لکھاؤ بھی۔ ایک تو مجھے یہ نقد نہ سمجھ آیا، میں کہا یار دے تو کچھ رہے نہیں، نقد بہت کر رہے ہیں، نقد کہہ رہے نقد بولو نقد۔
تو ایک بنگلہ دیش تو نہیں بنا تھا اس وقت، سن 63 کی بات ہے، بنگال کا بھائی مشرقی پاکستان کا، اس نے اس زمانے میں 1 برس لکھایا، 1 سال اللہ کے راستے میں۔ تو میرے ساتھ ہی تھا بیٹھا ہوا، میں نے کہا یار تو بہت دولت مند آدمی ہے۔ اس نے کہا نہیں میں دولت مند تو نہیں ہوں۔ میں نے کہا تو سال کرے گا تبلیغ اور تیری بیوی بچے ہاں ہیں وہ بھی ہیں۔ میں نے کہا وہ کھائیں گے، کہاں سے آئے گا، کون دیتا ہے؟ تو اس نے کہا دینے والا کون ہے اس کو جانو، اس کو پہچانو، ورنہ قبر میں مار بہت پڑے گی۔ دینے والا کون ہے اس کو جانو، اس کو پہچانو، مرنے سے پہلے نہیں جانا تو پھر وہاں بڑی مصیبت ہوگی۔ تو میں نے کہا یار کتنے دنوں میں میری واقفیت ہو جائے گی، دینے والا کون ہے، مجھے علم آ جائے گا، سمجھ آ جائے گی۔ تو اس نے کہا 10 دن تو لگاؤ۔ تو خیر اللہ کی شان، اللہ نے قبول کیا، میں 10 دن کے لیے چلا گیا۔ تو وہاں یہ سنا بھی دینے والا وہ ہے جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ اب کوئی آدمی کہیں پھنسا ہوا ہو، ہم اسے کہیں اللہ کرے گا، وہ کہتا کیسے کرے گا؟ یہ سنا فکر آپ نے؟ کوئی کسی مشکل میں ہو نا اور آپ کے سامنے اپنی مشکل بیان کرے تو آپ اسے کہیں اللہ خیر کرے گا، اللہ بہتری کرے گا، اللہ آسانی کرے گا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کیسے کرے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک، وہ قدرت والا ہے۔ جیسے اس نے تجھے گندے نطفے سے پیدا کر کے ایسی خوبصورت شکل دے دی ہے، کھانے کو دے رہا ہے، پہننے کو دے رہا ہے، آنکھوں کا نور دیا ہوا ہے، کانوں کی سماعت دی، سب کچھ، تو یہ تیرا مسئلہ کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ کے تو ارادے کا نام وجود ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ محنت ہے اس بات کی کہ ایک تو جہاں سے ملتا ہے ادھر کو رخ ہو جائے، اس سے تعارف ہو جائے، اس سے لینا مانگنا آ جائے۔ اور وہ ایسی ذات ہے، وہ ایسی ذات ہے، خدا کی قسم وہ دیکھ کر ہی خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے اور زیادہ مانگنے والوں سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اور کبھی نہیں کہتا، کسی کو نہیں بتاتا کہ اس کو میں نے اتنا پہلے بھی دیا ہے۔ باپ بتا دیتا ہے، باپ سے آپ پیسے مانگے نا، ابا جی مجھے 1000 پاؤنڈ چاہیے۔ 1000 بہت زیادہ بیٹا، 1000 کیا کرنا ہے؟ میری جیب میں تو 700 ہے، دے دیا 700 بوجھل طبیعت کے ساتھ۔ باپ ہے، گھنٹے کے بعد پھر ابا جی 300 پاؤنڈ اور چاہیے۔ کہتے یار ابھی تو 700 دیا ہے، کیوں جی؟ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اور پھر دوسرے بیٹے سے تذکرہ بھی کرتا ہے، اس بیوقوف کو دیکھو 700 صبح لے کر گیا ہے، دوپہر کو پھر آ گیا 300 اور چاہیے۔ تو اللہ صبح بھی دیتا ہے، آج کل تو فجر سے پہلے چائے دیتا ہے، بسکٹ دیتا ہے کہ نہیں تبلیغ والوں کو بھی؟ کیوں جی؟ سو کر اٹھتے ہیں، اٹھتے ہی سب سے پہلا کام ہاں جی کھانا پینا، اور پھر جناب اب یہ ناشتہ ہے، اب یہ دوپہر کی چائے ہے، اب یہ کھانا، پتہ نہیں کتنی کتنی نعمتیں ہیں، پھل ہیں، دودھ ہیں، گوشت ہیں، گوشت قسم کے، ہر جانور کے جسم کے مختلف حصوں کے مختلف ذائقے، سری پائے پکا لو، کیوں جی؟ ان کا اپنا ذائقہ ہے، کلیجی پکا لو، ان کا اپنا ذائقہ ہے، کیا کیا مزے اللہ نے رکھے ہیں، اور دے کر ہی کوئی حلال مال۔ وہ ایک بزرگ سے کسی نے کہا جی کبھی حضرت کبھی حرام بھی کھایا ہے؟ انہوں نے فرمایا بھائی اللہ نے حلال اتنا پیدا کیا ہے، اس سے فارغ نہیں ہے۔ کیوں جی؟ کوئی ہے حرام کھانے کی ضرورت؟ اللہ نے حلال کوئی تھوڑا پیدا کیا ہے۔ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سارا نظام تو اللہ نے، یہ زمین و آسمان کا، کھیتیوں کا، فصلوں کا، بارشوں کا، پانیوں کا، معدنیات کا، دھاتوں کا، یہ تو بنایا سارا میرے آپ کے لیے، اور ہمیں بنایا اپنے لیے، تو ہم اس مالک کو جان جائیں، پہچان جائیں۔ فرماتے ہیں اے بندو تمہارا رزق میرے پاس ہے، اور تمہارے رزق کا خزانہ میرے عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کا منہ اوپر کی طرف ہے، اور وہاں سے میں اتارتا رہتا ہوں جس کے لیے جتنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے دوست بزرگوں حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ کتنے بجے ختم کرنی ہے جی بات؟ 2 منٹ باقی ہے۔ ہیں جی 3 منٹ باقی ہے، بس کر دیتے ہیں ختم۔ اللہ اکبر۔ تمہارے رزق کا خزانہ میرے عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور میں اتارتا ہوں جس کے لیے جتنا چاہتا ہوں۔ وہ حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ کسی کو کم دے رہا ہے، اس کا فائدہ اس کام میں ہی ہے۔ یہ سارا امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔ اور فرماتے ہیں میں اتارتا ہوں تمہارا رزق بقدر تمہارے خرچ کے۔ بات پہنچ رہی ہے؟
جتنا جس کا خرچ ہے اللہ نے اتنا اس کو دینا ہے اللہ نے، بقدر تمہارے خرچ کے، بقدر تمہارے صدقے کے، جتنا تم میرے نام پر دیتے ہو اس کو بڑھا چڑھا کے میں تمہیں زیادہ کر کے دیتا ہوں۔ تو بس تبلیغ میں ایک تو یہ بات ہے کہ اس سے تعلق ہمارا ٹھیک ہو جائے، بڑی آسانی سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے اللہ یوں بیٹھا ہے اپنے عرش پہ، آپ میرے بندے میرے سینے میں لگ جائے، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے تو اللہ اپنے عرش پر چراغاں کرتا ہے، کہتا ہے آج فلاں بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، ایسا کریم رب۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بندوں کا آپس میں تعلق ٹھیک ہو جائے۔ اب اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، بندے اس زمین پر بندے بن کر رہیں، ہر بندہ یہ سوچے کہ میری زبان سے میرے ہاتھ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ الخلق و عیال اللہ، یہ مخلوق ساری اللہ کا کنبہ ہے، جو اس مخلوق پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا، اور سب سے بڑا رحم انسانوں پر تبلیغ کا کام کرنا ہے، اس سے بڑا رحم اور کوئی نہیں۔ یہ وہ رحم ہے جس کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا اور انہوں نے جانیں کھپائیں اور انسانوں کو لگایا، اللہ کو جانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کی مانو، اے دنیا کے انسانوں اللہ کے حکموں کے پابند ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ تو اب یہ میری تقریر سے راستے پر نہیں چل پڑیں گے ہم، اس کے لیے تو خود چلنا پڑے گا۔ شہد کہتے رہے تو منہ میٹھا ہو جائے گا؟ وہ تو شہد کا فائدہ تو شہد استعمال کرنے سے ہی ہوگا، دودھ کا فائدہ دودھ پینے سے ہی ہوگا، تو تبلیغ کے فائدے بھی اللہ کے راستے میں نکلنے سے ہی کھلیں گے۔ کچھ مقام کے اعمال ہیں وہ بھائی آمین صاحب نے بڑی تفصیل سے آج بیان فرمائے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، علماء کرام فرماتے ہیں، انبیاء نکلے ہیں، ہم نے آپ نے بھی نکلنا ہے، اور نہیں بھی نکلیں گے پھر بھی ایک دن تو نکلنا ہے۔ کیوں جی؟ ایک دن تو آ جائے گا، نکلنا پڑے گا۔ تو ابھی موقع ہے کہ برضا اور رغبت خوشی خوشی ہم اللہ پاک کے راستے میں نکلیں، اللہ کے لیے بیوی بچوں سے کاروبار سے جدائی اختیار کریں۔ تو جن دوستوں کے 4 مہینے لگ گئے ہیں وہ آگے بڑھیں، قربانیاں بڑھائیں، جن کے نہیں لگے وہ 4 مہینے اس مبارک اجتماع سے نقد کر لیں۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ یا سب کے لگ گئے 4 مہینے؟ کن کن کے لگ گئے 4 مہینے؟ اونچے ہاتھ کھڑے کرو یار، اچھا مجمع ہے 4 مہینے والوں کا۔ اور باقی جن کے نہیں لگے وہ کب لگائیں گے؟ موت سے پہلے یا موت کے بعد؟ کیوں جی؟ اور موت کا تو پتہ کوئی نہیں، تو مرنے سے پہلے کوشش کریں، ہمت کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ آسانی کر دے گا۔ ٹھیک ہے جی، دعا پڑھ لیں جی، اللہ جزائے خیر دے۔ سبحانک اللہم